یہ کہانی حقیقی واقعات پر مبنی ہے۔ پہچان چھپانے کے لیے نام، مقام اور واقعات کی ترتیب میں تبدیلی کی گئی ہے۔ ہم آپ کے لیے ایک ایماندار اور فرض شناس پولیس انویسٹیگیشن آفیسر کی 35 سالہ یادداشتوں سے ایسے سچے واقعات ڈھونڈ کر لائے ہیں جن کو سن کر آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے۔ اگر کہانی پسند آئے اور آپ اس جیسی اور سچی کرائم کہانیاں سننا چاہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل کے بٹن کو دبانا نہ بھولیں تاکہ ہر نئی کہانی کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے۔ اس کیس نے معاشرے کے محرم رشتوں پر سے انسانوں کا اعتبار متزلزل کر دیا ہے۔ وہ خونی رشتے جن کی حرمت کی دنیا گواہی دیتی ہے، وہ رشتے ہی دشمنی پر اتر آئے۔ اس کیس کا آغاز ایک ریپ کیس کی رپورٹ سے ہوا۔ انم نام کے جوان سال لڑکی نے خود تھانے میں حاضر ہو کر اپنے ریپ کی رپورٹ درج کروائی۔ ہمارے معاشرے کی سوچ کے لحاظ سے دیکھا جائے تو اس نے بہت بہادری کا ثبوت دیا، مگر اس نے جس کے خلاف یہ رپورٹ لکھوائی اس کے بارے میں جان کر سب حیران رہ گئے۔ اس کیس کے انچارج انسپیکٹر طلال تھے۔ انم نے بتایا کہ وہ 2 دن پہلے سب گھر والے اس کی پھوپھی کے بیٹے کے منگنی میں شرکت کے لیے گئے ہوئے تھے اور وہ بیماری کی وجہ سے نہیں جا سکی تھی۔ تقریب رات گئے تک چلی۔ اسی رات اس کا چچا اتھر اس کی طبیعت پوچھنے آیا اور اس کو تنہا دیکھ کر اتھر پر شیطان سوار ہو گیا۔ بیمار اور کمزور انم اپنا دفاع نہ کر سکی اور شفاق چچا نے اس کی عزت کی چادر تار تار کر دی۔ یہ بات سن کے سب کے ہوش اڑ گئے۔ انسپیکٹر طلال نے اسی وقت ایکشن لیا اور اتھر کو اس کے گھر سے گرفتار کر لیا گیا۔ اتھر کے والد چودھری عالم بھی بیٹے کے پیچھے پیچھے تھانے پہنچ گئے۔ انہوں نے انسپیکٹر طلال کو یقین دلانے کی کوشش کی کہ یہ الزام غلط ہے۔ انم کو کہ غلط فہمی ہوئی ہے، اتھر ایسا نہیں کر سکتا۔ انسپیکٹر طلال کو انم پر یقین تھا۔ وہ جانتے تھے کہ کوئی لڑکی اتنا بڑا الزام اپنے سگے چچا پر بے سبب نہیں لگا سکتی۔ انہوں نے اتھر کے بارے میں تفتیش شروع کر دی۔ چودھری عالم کے 2 بیٹے اور 1 بیٹی تھی۔ بیٹی سب سے بڑی اور شادی شدہ تھی۔ بڑا بیٹا اظہر تھا جو انم کا باپ تھا اور چھوٹا بیٹا اتھر تھا۔ دونوں بھائیوں کی عمروں میں 10 سال کا فرق تھا۔ بڑے بیٹے اظہر کا کئی سال پہلے انتقال ہو چکا تھا اور اس کے 2 ہی بچے تھے، بڑی بیٹی انم اور اس سے چھوٹا بیٹا دانیال۔ اظہر کے انتقال کے وقت دونوں بچے بہت چھوٹے تھے۔ چودھری عالم نے بیٹے کے انتقال کے بعد بہو اور اس کے بچوں کی دیکھ بھال کی تھی۔ وہ ایک کافی مالدار شخص تھے اور ان کے بڑے سے گھر میں دونوں بیٹوں کے الگ الگ پورشن تھے۔ ریپ کیس کی تفتیش کے دوران ایسی کوئی بات سامنے نہیں آئی جس سے اتھر کے خلاف کارروائی کی جاتی۔ محلے اور کاروبار ہر جگہ سب نے اس کے اچھے کردار کی گواہی دی۔ سب سے بڑھ کر اس رات اتھر تقریب میں موجود تھا۔ انم نے واقعے کے 2 دن بعد رپورٹ لکھوائی تھی۔ اسے تمام میڈیکل شواہد ختم ہو چکے تھے۔ اتھر کے خلاف کوئی ٹھوس ثبوت نہ ملا اور اس لیے انسپیکٹر طلال کو اسے چھوڑنا پڑا۔ مگر انسپیکٹر طلال کا ذہن ایک ہی بات پر اٹکا تھا۔ کوئی لڑکی اپنی عزت داؤ پر لگا کر اتنا بڑا قدم بھلا کیوں اٹھائے گی؟ انسپیکٹر طلال نے خاموشی سے انم کے بارے میں تفتیش شروع کی۔ انم یونیورسٹی کی طالبہ تھی، ایک ہونہار لڑکی تھی۔ اس کا ایک ہی خواب تھا کہ وہ CSS پاس کر کے بیوروکریٹ بنے۔ وہ اپنا خواب پورا کرنے کے لیے بہت محنت بھی کر رہی تھی۔ ایک لڑکی جس کا اتنا بڑا خواب ہو، وہ یہ سب بھلا بلا وجہ کیوں کرے گی؟ انسپیکٹر طلال کی تفتیش کی گاڑی رک سی گئی۔ انہوں نے ایک بار پھر اتھر کو نگرانی و تفتیش شروع کر دی۔ چودھری عالم نے اس پر سخت احتجاج کیا۔ اس کا کہنا تھا پہلے ہی انم کے الزام کی وجہ سے ان کا خاندان ساری دنیا کی نظروں میں ذلیل و رسوا ہو چکا ہے۔ اب انسپیکٹر طلال کی پوچھ گچھ ان کو مزید رسوا کر رہی ہے۔ مگر انسپیکٹر طلال نے اپنا کام جاری رکھا۔ 3 ماہ بعد ایک بار ایسا ہولناک واقعہ پیش آیا کہ چودھری عالم کا خاندان ایک بار پھر لوگوں کی نظروں میں سوال بن گیا۔ اتھر کی چھوٹی بیٹی ثانیہ، جس کی عمر محض 8 سال تھی،
اسکول جاتے ہوئے کہیں غائب ہو گئی۔ جب بچی اسکول سے گھر نہ پہنچی تو گھر والوں نے اس کو بہت تلاش کیا مگر کوئی سراغ نہ ملا۔ شام کو اطہر کے موبائل پر انجان نمبر سے فون کال آئی جس میں کسی نے اطہر کو بتایا کہ اس کی بیٹی کی لاش اس کے گھر کے قریب کچرے کے نیچے دبی ہوئی ہے۔ گھر میں کوہرام مچ گیا۔ پولیس نے لاش برآمد کر لی۔ بچی کا ریپ ہوا تھا۔ پورا علاقہ سناٹے میں آ گیا۔ ایک ہی گھر کی 2 بچیاں اس جرم کا نشانہ بنی۔ ثانیہ تو محض 8 سال کی تھی۔ کون تھا جو اس خاندان کا دشمن تھا؟ انسپکٹر طلال نے چودھری عالم کے تمام دوست، رشتہ داروں، حتیٰ کہ خفیہ دشمنوں تک کو کھنگال ڈالا مگر کوئی سی راحت نہیں آیا۔ اب انم اور اس کا بھائی دانیال بھی مشکوک ہو چکے تھے۔ ہر طرف خوف و ہراس چھا گیا اور پولیس پر سوال اٹھنے لگے۔ انسپکٹر طلال نے گھر سے اسکول تک کے راستے پر موجود تمام CCTV کیمروں کا ریکارڈ جمع کیا۔ ایک کیمرے کی آنکھ نے ثانیہ کو مجرم کے ساتھ جاتے دیکھ لیا تھا۔ اس شخص کی پہچان غیر واضح تھی مگر ایک موہوم سا ہی صحیح مگر ثبوت مل گیا تھا۔ پولیس کے مخبر حرکت میں آ گئے اور بڑی طویل جدوجہد اور کوشش کے بعد مجرم پکڑا گیا۔ ثانیہ کا ریپ اور قتل کرنے والا ایک عادی نشے باز اور مجرم عارف تھا۔ وہ اس سے پہلے بھی چھوٹی موٹی چوریوں کے الزام میں کئی بار پکڑا جا چکا تھا مگر اس بار اس نے بڑا جرم کیا تھا۔ انسپکٹر طلال کو دیکھتے ہی عارف کی زبان فر فر چلنے لگی اور اس نے جو بیان دیا وہ دل دہلا دینے والا تھا۔ عارف نے بتایا کہ اس نے یہ سب پیسوں کے لیے کیا تھا۔ اس کام کے بدلے اس کو ایک بڑی رقم ادا کی گئی تھی۔ رقم ادا کرنے والا اور کوئی نہیں بلکہ ثانیہ کا دادا چودھری عالم تھا۔ انسپکٹر طلال کو اپنے کانوں پر یقین نہیں آیا مگر عارف نے انہیں چودھری عالم سے اپنی بات چیت کی ریکارڈنگ سنائی جس میں چودھری عالم کی آواز واضح پہچانی جا سکتی تھی۔ چودھری عالم نے ایک صبح اسکول سے واپسی پر ثانیہ کو ساتھ لیا اور عارف کے حوالے کر دیا۔ عارف نے بڑی بے رحمی سے بچی کا ریپ کیا اور پھر گلا دبا کر مار ڈالا۔ چودھری عالم کی ہدایت کے مطابق بچی کی لاش کچرے کے نیچے دبا دی اور ایک فیک نمبر سے اطہر کو فون کر دیا۔ انسپکٹر طلال کا اگلا قدم چودھری عالم کی گرفتاری تھا۔ چودھری عالم نے پہلے تو بڑا شور مچایا مگر جب انہیں لاک اپ میں عارف کے سامنے لایا گیا تو ان کے ہوش اڑ گئے۔ انہوں نے جو بیان دیا اس کو سن کر انسانی فطرت کے ایسے عجیب پہلو سامنے آئے۔ انسپکٹر طلال بھی دنگ رہ گئے۔ چودھری عالم نے بتایا کہ ان کے خاندان میں بیٹوں کو بڑی اہمیت دی جاتی تھی۔ ان سے تایا چچاؤں کے بیٹوں کے ہاں کئی بیٹوں کی ولادت ہوئی۔ سارے خاندان میں ان کی خوب عزت ہوئی۔ چودھری عالم کی خواہش تھی کہ اس کے گھر بھی بہت سے بیٹے پیدا ہوں مگر ایسا نہ ہو سکا۔ اللہ نے انہیں پہلی بیٹی سے نوازا۔ چودھری عالم کو بڑا دکھ ہوا مگر کیا کر سکتے تھے۔ اب وہ اگلے موقع کا انتظار کرنے لگے مگر بدقسمتی سے پہلی بیٹی کے بعد کئی سال تک ان کی بیوی ماں نہ بن سکی۔ بہت دعا اور دعا کے بعد 5 سال بعد پھر سے خوشی کی خبر سننے کو ملی۔ اس بار اللہ نے انہیں بیٹے سے نوازا۔ چودھری عالم خوشی سے پھولے نہ سمائے۔ اظہر کی پیدائش کے بعد پھر 10 سال تک انتظار کے بعد اطہر پیدا ہوا۔ ڈھیروں بیٹوں کے خواہش مند چودھری عالم کو 2 بیٹے پر ہی اکتفا کرنا پڑا۔ انہوں نے اپنے بڑے بیٹے اظہر کی کم عمری میں ہی شادی کر دی تاکہ وہ اپنی زندگی کی سب سے بڑی خواہش پوتوں کی شکل میں پوری کر سکے۔ مگر بزرگوں کا کہا بھی سچ ہے کہ انسان جس تمنا کے پیچھے بہت بھاگتا ہے اللہ اس کو اسی تمنا کے پیچھے دوڑا دوڑا کر تھکا دیتا ہے۔ اظہر کے ہاں پہلی بیٹی پیدا ہوئی، پھر ایک بیٹا۔ جب اظہر کا بیٹا دانیال صرف 5 سال کا تھا تو اظہر اچانک ہارٹ اٹیک سے چل بسا۔ چودھری عالم کے لیے یہ ایک بڑا صدمہ تھا۔ اب ان کی ساری امیدوں کا مرکز اطہر ہی تھا۔ اطہر بچپن ہی سے عام بچوں سے مختلف تھا۔ اس کو گھر سے باہر لڑکوں کے ساتھ کھیلنے کا بالکل شوق نہ تھا۔
وہ گھر میں اپنی ماں اور بھابھی کے ساتھ وقت گزارتا تھا۔ جیسے جیسے اطہر بڑا ہوا، اس کی فطرت کے عجیب پہلو سامنے آنے لگے۔ وہ اپنی محرم عورتوں میں دلچسپی لیتا تھا۔ گھر سے باہر وہ کسی لڑکے کی طرف نظر اٹھا کر نہیں دیکھتا تھا، مگر گھر کی عورتیں اس کی بد نظری کا شکار تھیں۔ وہ اکثر اپنی بھابھی اور بھتیجی کو خلوت کی حالت میں چھپ چھپ کر دیکھتا تھا۔ حد یہ کہ اس کی اپنی ماں اور بہن بھی اس کی بد نظری سے محفوظ نہ تھی۔ انم ایک پڑھی لکھی لڑکی تھی۔ اس نے اپنی ماں اور دادی کو بتایا کہ اطہر ایک ذہنی بیماری GSA جینیٹک سیکسول اٹریکشن کا شکار ہے۔ اس مرض میں مبتلا لوگ اپنے محرم رشتوں میں شدید جنسی کشش محسوس کرتے ہیں۔ اطہر کو علاج کی ضرورت ہے، مگر بیٹوں کے عشق میں مبتلا چودھری عالم گھر کی عورتوں کے ساتھ سختی سے پیش آیا۔ اس نے سب کو بڑی سخت ہدایت کی کہ یہ بات گھر سے باہر نہ جائے۔ چودھری عالم نے اطہر کی شادی بھی کر دی۔ اس کا خیال تھا کہ بیوی آ جانے سے اطہر کی ذہنی حالت بدل جائے، مگر ایسا نہ ہو سکا، اور ایک دن اپنی اسی حالت میں اس نے انم کا ریپ کر دیا۔ مگر معصوم ثانیہ کا کیا قصور تھا؟ اس کو کیوں اتنی دردناک موت سے دوچار کیا؟ انسپکٹر طلال نے پوچھا تو چودھری عالم نے بتایا کہ انم کے الزام کے بعد وہ ساری دنیا میں تماشا بن گئے۔ انم کا الزام ثابت نہ ہو سکا، مگر لوگ ان پر انگلیاں اٹھانے لگے تھے۔ ان کی عزت خاک میں مل گئی تھی۔ اطہر پر سے اس الزام کو ہٹانے اور اپنے خاندان کو مظلوم ثابت کرنے کے لیے انہوں نے ثانیہ کی قربانی دے دی۔ اپنی جھوٹی عزت اور شان کو قائم رکھنے کے لیے چودھری عالم نے کئی زندگیاں داؤ پر لگا دی، مگر مظلوم کی آہ نے اس کے جھوٹ کا پردہ چاک کر دیا۔ اگر وہ انم کی بات مان کر اپنے بیٹے کا بروقت علاج کرواتا تو اس ذلت و رسوائی سے بچ سکتا تھا۔